جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، بابا جی یہ کر دیں گے، بابا جی یہ کر دیں گے، بابا جی یہ کر دیں گے، لن یخلقوا ذبابا، یہ ایسے مجبور ہیں، کیا کرنا، ایک مکھی کو بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ قرآن مجید برہان رشید کا ایک بھی مقام ایسا نہیں ہے کہ جس میں رب ذوالجلال نے پرستش کا ذکر کر کے آگے کسی قبر کا ذکر کیا کہ تم جو فلاں قبر پہ جا کے بیٹھتے ہو اور فلاں ولی کی پوجا کرتے ہو اور تم اس سے اپنے نفع نقصان مانگتے ہو۔ پورے قرآن میں ایک مقام بھی ایسا نہیں ہے۔ اس وقت کے اختصار کے پیش نظر میں صرف چند آیات آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ جس سے پتہ چلے گا کہ قرآن مجید نے جن کو من دون اللہ کہا ہے وہ پارٹی اور ہے اور اللہ کے محبوبوں کی جماعت اور ہے۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں جنہیں من دون اللہ کے اندر ذکر کیا جا رہا ہے ان کی چند صفتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی صفت کیا ہے؟ لن یخلقوا ذبابا، اگر وہ سارے مل بھی جائیں تو بڑی مخلوق تو کیا مکھی بھی نہیں بنا سکتے، ان کے اندر اتنی صلاحیت بھی نہیں کہ چھوٹی سی مکھی بنا لیں۔ یہ من دون اللہ کا تعین کیا جا رہا ہے قرآن مجید کے اندر کہ من دون اللہ سارے بھی اکٹھے ہو جائیں، جن کی وہ پرستش کرتے ہیں مشرکین مکہ، جن کو پوجتے ہیں۔ قرآن مجید کہتا ہے لن یخلقوا ذبابا، لن تاکید نفی کے لیے ہے، ہرگز وہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکیں گے۔ اس سے پتہ چلا کہ جو رب ذوالجلال کے مقابل لوگوں نے جو معبود بنائے ہوئے ہیں اور جن کو من دون اللہ سے تعبیر کیا جاتا ہے، ان کی اتنی بھی صلاحیت نہیں کہ وہ بڑی مخلوق تو کیا چھوٹی سی مخلوق مکھی کی بھی تخلیق کر سکیں۔ جبکہ قرآن مجید برہان رشید میں تیسرے پارے کے اندر رب ذوالجلال نے اپنے بندوں کی شان کو بیان کرتے ہوئے ان کا جو تعارف کروایا، اس میں سورہ آل عمران کے اندر آیت نمبر 39 موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا تعارف کروایا تھا تو کہنے لگے انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، لوگو میں تمہارے پاس اپنے رب اور تمہارے رب کی طرف سے ایک آیت لے کے آیا۔ میں کون ہوں؟ انی اخلق لکم من الطین کہیۃ الطیر، میں بناتا ہوں تمہارے لیے مٹی سے ایک پرندے کی شکل۔ اخلق، خلق یخلق، جس کا معنی ہوتا ہے پیدا کرنا۔ فرمایا میں بناتا ہوں مٹی سے ایسی حیت جس طرح کے پرندے کی ہوتی ہے، فانفخ فیہ، اور میں اس میں روح پھونکوں گا تو کیا ہوگا؟ فیکون طیرا، وہ پرندہ بن جائے گا۔ قرآن مجید نے جو سورہ حج میں کہا تھا کہ من دون اللہ ساری پارٹی اکٹھی ہو جائے تو مکھی بھی نہیں بنا سکتی، اور ادھر قرآن مجید یہ بتا رہا ہے کہ اللہ کے ایک عیسیٰ علیہ السلام یہ شان رکھتے ہیں کہ وہ مٹی کا پرندہ بنا کے پھونکے روح تو اڑنا شروع کر دیتا ہے۔ سورہ حج میں کہا کہ ان کی شان نہیں بتوں کی کہ وہ پرندہ تو کیا مکھی بھی بنائے، پرندہ تو بڑا ہوتا ہے، وہ مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام وہ کہتے ہیں کہ میں پورا پرندہ بنا لیتا ہوں، فیکون طیرا، وہ پرندہ بن جائے گا۔ اب قرآن مجید برہان رشید کے اندر کوئی تضاد نہیں ہے، اگر وہاں جو من دون اللہ ہے اس میں اگر اللہ والے بھی شامل ہیں تو پھر تو قرآن میں تناقض آ جائے گا، قرآن مجید آپس میں ٹکرا جائے گا کہ 17ویں پارے کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی رب والا ہو یا رب کا دشمن ہو، کوئی من دون اللہ ہو یا باذن اللہ ہو، وہ مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ اور ادھر جو تیسرے پارے میں ہے یہ مکھی تو کیا وہ پرندہ بھی بنا لیتے ہیں، آپس میں ٹکراؤ ہو جائے گا کہ تیسرا پارا کچھ کہتا ہے اور جو 17واں پارا ہے وہ کچھ کہتا ہے، لیکن پورے قرآن پر ہمارا ایمان ہے، اور وہ ایمان اسی صورت میں بچ سکتا ہے کہ جب یہ مانا جائے کہ وہ 17ویں پارے کے اندر جو من دون اللہ ہے وہ اور لوگ ہیں اور تیسرے پارے میں پرندے بنانے والے اور لوگ ہیں۔ چونکہ وہاں پر سورہ حج کے اندر یہ واضح کیا گیا تاکید نفی کے ساتھ، ہرگز مستقبل کے اندر بھی لن یخلقوا ذبابا، وہ کبھی بھی مکھی نہیں بنا سکیں گے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو بیان کیا تو یہ نہیں کہا کہ خلق تو میں نے پیدا کیا، میں نے بنایا، فرمایا اخلقو، میں بنانے کی صلاحیت رکھتا ہوں، مضارع ہے جس میں تجدد ہے، مطلب اب بنوانا چاہو تو اب بنا دوں گا، کل بنوانا چاہو تو کل بنوا دوں گا، پرسوں بنوانا چاہو تو پرسوں بنا دوں گا۔ اخلقو، میں بناؤں گا، روح منہ پھونکوں گا، پرندہ بن جائے گا،
لیکن فرما باذن اللہ بنے گا میرے رب کے اذن کے ساتھ. اب قرآن مجید میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے اس واسطے کہ وہ پارٹی جس کا وہاں ذکر کیا گیا وہ ہے رب کے دتکارے ہوئے, یہ ہے رب کے پیارے, وہ اللہ کی اپوزیشن کے طور پر لوگوں میں متعارف کرائے گئے کہ اللہ کے دشمن ہے, یہ ہے رب والے, ان کی جن کی مذمت وہاں ہو رہی ہے کہ جنہیں تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو, وہ ہے مشرکین جو رب کے سوا اللہ کے سوا پتھروں کو معبود بنائے ہوئے ہیں اور اللہ کے سوا مورتیوں کو معبود بنائے ہوئے ہیں. رب ذوالجلال واضح کر رہا ہے جنہیں تم نے میرے مقابلے میں معبود بنا رکھا ہے یہ تو کچھ نہیں کر سکتے, اور جنہیں میرا بندہ مانا جاتا ہے وہ بہت کچھ کر لیتے ہیں. من دون اللہ کے ساتھ ان الذین تدعون من دون اللہ, رب کے سوا جن کو تم پوچھتے ہو, لن یخلقوا ذبابا, یہ ہرگز مکھی بھی نہیں بنا سکیں گے. اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک طیر بنانے کی بات نہیں کی, اخلق و مضارع ہے جس میں تجدد ہے, جس کے اندر ہر لمحے کی بات ہے. اور میں آج چاہو تو آج بناؤں گا, کل چاہو تو کل بناؤں گا, پرسوں چاہو تو پرسوں بناؤں گا, ایک چاہو تو ایک بناؤں گا, 1000 چاہو تو 1000 بنا دوں گا. میں بناؤں گا نسبت اپنی طرف کی اور نسبت کی خلق کی جس کا معنی پیدا کرنا ہوتا ہے, لیکن چونکہ آپ کی طرف نسبت ہے تو اور ساتھ باذن اللہ کی قید ہے تو مطلب کیا بنے گا, اصل پیدا کرنے والا رب ذوالجلال ہے. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں جو برکتیں ہیں سب رب نے عطا فرمائی ہیں, کوئی دور کی بات نہیں. قرآن مجید خود اپنی تفسیر آپ کرتا ہے. اگر ان الذین تدعون من دون اللہ میں اللہ کے مقبول بندے بھی شامل ہوتے تو پھر یا تیسرا پارا مانا جا سکتا تھا یا 17واں پارا مانا جا سکتا تھا. اب دونوں کو ماننا لازم ہے مومن ہونے کے لیے, تو تبھی مانا جا سکتا ہے کہ تدعون من دون اللہ میں بتوں کی بات کی جا رہی ہے, اللہ کے محبوبوں کی بات نہیں کی جا رہی. اللہ کے محبوبوں کی شان یہ ہے رب کے اذن سے مٹی کی مورتی میں پھونک مارتے ہیں, ان میں جان آ جاتی ہے, پرندہ بن کے اڑنا شروع کر دیتی ہے. یہاں پر جس وقت بیان کیا رب ذوالجلال نے فرما قدر اللہ حق قدرہ, یہ لوگ جو بتوں کو لے کے بیٹھ گئے ہیں انہیں رب کی قدر کا پتہ ہی کوئی نہیں, انہیں سوچ ہی نہیں کہ رب کی شان کیا ہوتی ہے, رب کا مقام کیا ہوتا ہے. فرما ان اللہ لقوی عزیز, بے شک رب قوی ہے, رب عزیز ہے. قوی کا معنی قوت والا, عزیز کا معنی غلبے والا. تو اللہ نے فرمایا یہ جو تمہارے ہیں جن کی تم پوجا کرتے ہو یہ قوی نہیں ہے اور رب قوی ہے, یہ قوی نہیں اور رب قوی ہے, یہ عزیز نہیں اور رب عزیز ہے. اب خالق کائنات جل جلالہ نے من دون اللہ کے اندر جن کا یہاں ذکر کیا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کمزور کہا اور اپنے آپ کو قوی کہا, اور دوسرے مقام پہ رب بولا اپنے آپ کو قوی کہا, اپنے بندوں کو بھی قوی کہہ دیا. یہاں فرمایا ضعف الطالب والمطلوب, یہ پوجا کرنے والے بھی کمزور ہیں, جن کی پوجا کر رہے ہیں وہ بھی کمزور ہیں, ان میں کچھ نہیں. وہ تو مکی سے اپنا حق نہیں چھین سکتے, لے سکتے واپس, لیکن رب کا بندہ ہو اس کی شان کیا ہے. رب ذوالجلال نے خود اس کی شان کو بیان کرتے ہوئے اس کے اوپر لفظ قوی کا قرآن مجید برہان رشید میں اطلاق کیا ہے, جس طرح کہ سورہ نمل میں موجود ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام وہ بیت المقدس اور سبا کا جو فاصلہ تھا 2 مہینے کی مسافت تھی, سبا سے تخت اٹھانا تھا اور بیت المقدس پہنچانا تھا. تو کہا ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین, کون ہے جو اس بلقیس کے تخت کو اٹھا کے لے آئے اس کے آنے سے پہلے پہلے. قال عفریت من الجن, ایک بڑے پاورفل جن نے کہا انا آتی کبھی میں لاؤں گا, کب قبل ان تقوم من مقامک, تمہارے اپنی جگہ اٹھنے سے پہلے. اور میں کون ہوں؟ اللہ کہتا ہے کہ اس نے کہا وانی علیہ لقوی امین, میں قوت والا ہوں, میں قوت رکھتا ہوں, میں یہ کام کر سکتا ہوں. اب یہ دور سے مدد کروانی تھی اور جس نے کرنی ہے قرآن کہتا ہے وہ قوی ہے, وہ کمزور نہیں ہے, اس کے اندر قوت موجود ہے. لیکن ایک وہ قوی ہے جو اس سے بھی بڑا قوت والا نکلا, واصف بن برخیا, انہوں نے کہا میں بھی حاضر ہوں. قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک, یہ تمہاری کھلی آنکھ بند ہونے سے پہلے میں وہ تخت اٹھا کے لے آؤں گا. تو جو مجلس بدلنے سے پہلے لائے قرآن کہتا ہے وہ قوی ہے, اور جو آنکھ جھپکنے سے پہلے لے آئے وہ کتنا بڑا قوی ہوگا. اب پتا چلا عنده علم من الکتاب, ہے بندہ مگر قرآن کہتے اسے قوی کہنا ہے بندہ مگر اسے قوی کہنا ہے. پوچھا بت کو پر اسے قوی نہیں کہنا. تو پتا چلا من دون اللہ میں اگر اللہ والے ہوتے تو ان کو قوی نہ کہا جاتا, وہاں پر رب نے کہا میں قوی ہوں,
تمہارے بت کبھی نہیں ہیں. اور دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا میرے بندے بھی کبھی ہیں. اگر من دون اللہ کی لسٹ میں یہ بندے بھی شمار ہو چکے ہوتے قرآن ان پر کبھی بھی کبھی کا لفظ استعمال نہ کرتا. رب ذوالجلال نے استعمال کر کے یہ بتایا ہے من دون اللہ والی پارٹی اور ہے اور باذن اللہ والی پارٹی اور ہے.